السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ برطانیہ کے جلسہ سالانہ نے خواتین کے جلسے میں نے قرون اولیٰ کی خواتین کے واقعات بیان کیے تھے۔ آج بھی اسی تسلسل میں یہاں بھی کچھ واقعات بیان کروں گا۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پایا اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی تعلیم کی حقیقی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا عبادتوں کے معیار ہیں یا بنیادی گھریلو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت ہے، جان مال کی قربانی کے پہلو ہیں، اسلام کی خاطر جرأت و بہادری دکھانے کے مواقع ہیں۔ غرض کے ہر موقع اور ہر پہلو پر ان خواتین نے ہمارے لیے ایک اسوہ قائم کیا، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی۔ اور یہ واقعات یقیناً ہمارے ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث ہونے چاہیے۔ انہیں غور سے سنیں اور اپنی زندگیوں کے لیے مثال بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کیا معیار تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ انہا صوامۃ قوامہ، یعنی وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام یعنی رات کی عبادت کرنے والی تھی۔ یہ ان کے نمونے تھے۔ عبادت کے معیار حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتی تھیں کہ وہ مردوں سے پیچھے نہ رہیں۔ مرد کو بھی اگر وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور عورت کے علم میں آتا تو یہ کہتی کہ میں کیوں پیچھے رہوں۔ چنانچہ ایک واقعے کا ذکر ہے، حضرت ابو امامہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے کسی عمل کا حکم دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نصیحت کے بعد حضرت ابو امامہ کو ہی نہیں بلکہ ان کی زوجہ اور خادمہ کو بھی ہمیشہ روزے کی حالت میں دیکھا گیا۔ اگر کبھی دن کے وقت اوقات میں گھر سے دھواں اٹھتا
تو سب جان جاتے کہ آج ان کے گھر کوئی مہمان آیا ہے۔ صحابہ اس حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ہر وقت روزے میں رہو، لیکن عشق تھا، اس لیے ہر بات پر عمل کرنا تھا، الفاظ پہ عمل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ تر تو جو روزے پہ رہنی چاہیے، اور جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہو رکھو، بس، کیونکہ یہ روحانی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اگر نقلیں کرنے والی چیزیں ہیں تو یہ نیکیاں ہیں جو نقل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ دنیاوی باتوں پہ نقل کی جائے۔ پھر عبادت کے معیار حاصل کرنے کے لیے صحابیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طرح عمل کرتی تھی، اس بارے میں ایک روایت ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعت پڑھی، اس کے لیے ان کے عوض جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہے، میں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ فرض کی بات نہیں کر رہی، یعنی نفل کی طرف توجہ دلائی آپ نے، اور جس نے نفل پڑھے اس طرح تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کا ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نکلے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی نوافل ادا نہیں کیا تھا۔ یہ کہ یہ مسئلہ بھی یہاں حل کر دیا کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ عورتوں کی طرف گئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ پھر آپ نے عورتوں کو نصائح فرمائیں اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عورتوں نے اپنی بالیاں اور کنگن اتار کر دینے شروع کیے، اپنے زیور اتار دیے۔ مالی قربانی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج احمدی مسلمان خواتین بھی اپنی مثالیں قائم کرنے والی ہیں، اور یہی مثالیں ہیں جو ان کے گھروں کو بابرکت کریں گی اور کرتی ہیں، اور ان کے اموال و نفوس میں برکت پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو فضائل سے آراستہ ہونے کی نصیحت فرماتے تھے، اور ان کاموں سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے جو کسی کام نہ آئیں۔ فضول کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں کر لوں، میوزک میں اسپیشلائز کر لوں، لڑکیاں بعض لکھتی ہیں، یا فلاں چیز کر لوں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی چیزوں کرنی چاہیے جو کام آنے والی ہو۔ حضرت ام سنان بیان کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی اسلام پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میرے ہاتھ پر پڑی تو فرمایا تم میں سے کسی عورت پہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے ناخنوں پر بناؤ سنگھار کے لیے تبدیلی کرے اور اپنی کلائی میں ریشم یا چمڑے کی کوئی ڈوری باندھ لے اگر اسے کوئی چیز پہننے کے لیے نہ ملے۔ تو حضرت ام سنان نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ یہاں جہاں یہ فرمایا وہاں عورتوں کو اس طرح بھی کو بھی یہ اجازت دے دی کہ وہ سنگھار کر سکتی ہیں، زیور پہن سکتی ہیں۔ یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ناخنوں پر بہت سے سوال کرتے ہیں لڑکیاں، عورتیں، کہ ہمیں غیروں نے کہا کہ نیل پالش لگانا منع ہے۔ نیل پالش بھی لگائی جا سکتی ہے، اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کوئی منع نہیں چیز، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ نیکیوں کے حصول کی بھی صحابیات کوشش کرتی رہتی تھی کہ اگر کسی کی والدہ نے کسی نیکی کا ارادہ کیا ہے اور زندگی نے ساتھ نہیں دیا اس کا، ماں کا،
تو کوشش کر کے وہ نیکی فوت شدہ کی طرف سے کی جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، مگر اس نے حج نہیں کیا اور فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ بتاؤ تو صحیح، اگر وہ تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرنے والی ہوتی؟ اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے، اور سب سے زیادہ وفا خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اسلام میں ابتدا میں ہی جن کو شہادت کا مقام حاصل ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون بھی ان میں شامل تھی۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں لکھا ہے، حضرت سمیہ بنت مسلم نے اسلام قبول کیا تو ان کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ سب سے سخت اذیت یہ تھی کہ ان کو مکہ کی تپتی ریت میں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن بائیں ہمہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہتی تھی۔ ایک دن کفار نے حسب معمول ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا دیا تھا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن کفار کی اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی، اور ابو جہل نے ان کی ران میں برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں یہ بھی تاریخ میں بعض جگہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے شرف شہادت انہی کو نصیب ہوا۔ بچوں کی بھی ایک حوصلے سے قربان، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والی خواتین کا نمونہ بے مثال ہے۔ اس بارے میں تاریخ میں ایک واقعہ کا یوں ذکر ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جب حجاج سے معرکہ ہوا تو ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ وہ ان کے پاس آئے اور مزاج پرسی کے بعد بولے کہ مرنے کے بعد میں آرام ہے۔ جب ایسے حالت دیکھی ماں کی تو تسلی دی انہوں نے، تو اب انہوں نے کہا آگے سے کہ شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے، لیکن جب تک دو باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے میں مرنا پسند نہ کروں گی۔ باتیں دو کیا ہیں؟ یا تو تم شہید ہو جاؤ اور میں صبر کر لوں، یا فتح و ظفر حاصل کرو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ جب وہ شہید ہو چکے تو حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء رضی تعالیٰ عنہا باوجود پیرانہ سالی کے یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے آئیں، اور بجائے اس کے کہ روتی پیٹتی ہیں، حجاج کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اس سوار کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، یعنی بڑی جرأت سے اس کی تعریف کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ظلم سہنے کا ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بغرض ہجرت روانہ ہو گئے تو میرے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابو جہل بھی تھا، اور آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف چلی تو انہوں نے کہا، اے ابو بکر کی بیٹی، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا، واللہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ تو ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس نے میرے رخسار پر ایسے زور سے تماچا مارا کہ جس سے میری بالی گر گئی، بڑا زوردار تھا، کان بھی زخمی ہو گیا۔ ایک خاتون کو اس کے بیٹے
اور خاوند سے علیحدہ کرنے کے ظلم کے واقعہ کا تاریخ میں یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے ہجرت مدینہ کی تیاری کی تو اپنے لیے ایک اونٹ کا بندوبست کیا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو اس پر سوار کر کے مہار پکڑ لی اور مدینے کو نکل کھڑے ہوئے۔ جب اسے میرے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے روکا کہ یہ تیری خواہش ہے کہ جس نے تجھے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ رہا معاملہ تیری زوجہ کا تو وہ کیوں گھر کو چھوڑے اور کیوں تو اسے شہروں میں لیے پھرے۔ اس پر انہوں نے اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ سے چھین لی، عورت کے رشتہ داروں نے، اور کہتی ہیں کہ مجھے پکڑ لیا اور اس صورتحال سے بنو عبد اسد بفر گئے اور سلمہ کا رخ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے پاس نہیں رہنے دیں گے جب تک تم اس کی بیوی کو شوہر سے جبکہ تم نے اس کی بیوی کو شوہر سے چھین لیا ہے۔ چنانچہ ابو سلمہ کے اہل قبیلہ نے میرے بیٹے سلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کو، عورت کو اس کے میکے والے لے گئے اور اس عورت کے پاس جو بچہ تھا اس کو اس کا دھیال لے گیا۔ کہتی ہیں مجھے میرے قبیلے والوں نے قابو کر لیا اور میرا شوہر ابو سلمہ مجھے چھوڑ کر مدینے چلا گیا اور اس طرح ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کہتی ہیں میری یہ حالت تھی کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر ابتا کے مقام پر آ جاتی اور شام تک وہاں روتی رہتی۔ کم و بیش 1 سال اسی حال میں گزر گیا تاکہ ایک دن ایک شخص جس کا تعلق بنی مغیرہ سے تھا وہاں سے گزرا اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے میرے قبیلے سے کہا کیا تم اس بے بس عورت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو؟ تم نے اسے خاوند اور بیٹے ہر دو سے جدا کر دیا۔ چنانچہ میرے اہل قبیلہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ اسی دوران میں بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا بھی مجھے لوٹا دیا۔ میں نے اونٹ کا بندوبست کیا، بیٹے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے تعاقب میں چل دی۔ میں بالکل اکیلی تھی اور کوئی رفیق سفر نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا اللہ کرے کہ مجھے کوئی رفیق سفر مل جائے تاکہ میں اپنے شوہر تک پہنچ جاؤں۔ جب میں تنیم میں پہنچی تو اتفاق سے میری ملاقات عثمان بن طلحہ بن ابو طلحہ سے ہو گئی جو بنو عبد الدار کا بھائی تھا۔ انہوں نے کہا ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا تمہارا کوئی رفیق سفر ہے، مرد ہے کہ تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا سوائے اللہ اور اس کے بچے کے اور اس بچے کے اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر تمہاری کوئی منزل نہیں۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مجھے لے کر روانہ ہو پڑا۔ اللہ کی قسم میں نے عرب بھر میں ایسا شریف النفس کوئی انسان نہیں دیکھا۔ خاموشی سے اونٹ مہار پکڑ کے چلنے لگ گیا سفر میں۔ جب منزل پر پہنچتا تو اونٹ کو بٹھاتا اور خود ایک طرف ہو کر درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتا۔ پھر جب کوچ کا وقت آتا تو اونٹ کے پاس آ کر کجاوا رکھتا اور ہٹ کر ایک طرف کو کھڑا ہو جاتا اور مجھے کہتا کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو چکتی اور اونٹ پر جم کر بیٹھ جاتی تو عثمان بن طلحہ آتا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑتا اور جب منزل آتی پھر ٹھہر جاتا۔ وہ اسی طریقے سے چلتا آیا یہاں تک کہ ہم مدینے پہنچ گئے۔ جب اس نے عمر بن عوف کی بستی قباء دیکھی تو کہنے لگا کہ تیرا خامند یہیں ٹھہرا ہوگا، اور پھر واقعہ ابو سلمہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر میں اس بستی میں اتر پڑی اور عثمان بن طلحہ وہاں سے مکے لوٹ گیا۔ وہ اکثر کہا کرتا کہ میں نے کوئی ایسا خاندان نہیں دیکھا جسے قبول اسلام کے بعد اتنی تکالیف پیش آئی ہیں جتنی کہ ابو سلمہ کے خاندان کو پیش آئیں۔ کیا یہاں آپ میں سے بہت ساری عورتیں دین کی خاطر یہاں آئی ہیں؟ کیا آپ کو کبھی ایسی مشکلات پیش آئی ہیں؟ یہ سفر انہوں نے دین کی خاطر کیا تھا اور آپ نے بھی یہاں آنے کا سفر دین کی خاطر کیا ہے۔ باوجود عہد دہرانے کے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، ہر ایک کو اپنے جائزے لینے چاہیے
کہ کیا اس عہد کی ہم پابندی کر رہی ہیں؟ اسی طرح مرد کا نمونہ بھی ہے، بڑا اعلیٰ معیار قائم کیا اس نے اپنی شرافت کا، حالانکہ مسلمان نہیں تھا۔ اور اسی طرح ہر مرد کو عورت کی عزت اور تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاوند کی قربانی اور صبر دکھانے کے ایک واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے۔ اسحاق غنویہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئیں۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ان کے بھائی نے کہا کہ وہ اپنا زاد راہ مکہ میں ہی بھول آیا ہے۔ بہن سے کہا کہ وہ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں تاکہ وہ اپنا زاد سفر لے آئے۔ بہن نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا فاسق خامد تجھے آنے نہیں دے گا۔ بھائی نے تسلی دی اور زاد سفر لینے چلا گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے کہتے ہیں کئی دن گزر گئے لیکن بھائی نہیں آیا۔ اتفاقاً ایک دن وہاں سے ایک آدمی جسے میں جانتی تھی گزرا۔ اس نے وہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی اور میں نے بتائی تو اس نے مجھے بتایا کہ تیرے بھائی کو تیرے خاوند نے قتل کر دیا۔ اسحاق غنویہ فرماتی ہیں کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے سفر شروع کر دیا۔ بھائی کی لاش پر جس نے اسلام کی خاطر قربانی کی تھی، صبر دکھانے کے ایک واقعہ کا یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت صفیہ نے حضرت زبیر کے ساتھ ہجرت کی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ مدینہ سے نکلیں۔ صحابہ سے عتاب آمیز لہجہ میں کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد کیا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں، بہت برا حال کیا ہوا ہے کافروں نے ان کی لاش کا، صدمہ ہوگا بہت زیادہ۔ حضرت زبیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کا سارا ماجرا سن چکی ہوں، میں جو کچھ کیا ہے کافروں نے سب کچھ مجھے پتہ ہے، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش دیکھنے کی اجازت دے دی انہیں۔ لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو گئیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ ایک نوجوان لڑکی کی ایمانداری اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایک اعلیٰ معیار تھا۔ اس بارے میں ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت اسلم سے مروی ہے جو حضرت فاروق کے آزاد کردہ تھے کہ بعض راتوں میں سے ایک رات میں امیر المومنین کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں پھر رہا تھا۔ آپ نے ایک گھڑی کے لیے استراحت کی غرض سے ایک دیوار کی جانب سہارا لیا۔ آپ نے سنا کہ ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا آپ جانتی نہیں کہ امیر المومنین کے منادی نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے زیادہ کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ نہ اس وقت امیر المومنین موجود ہیں اور نہ اس کا منادی، کوئی دیکھ نہیں رہا مردوں میں سے۔ لڑکی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، سامنے تو ہم ان کی اطاعت کریں اور خلوت میں نافرمانی کریں۔ یہ تھے لڑکیوں کے معیار کہ صرف سامنے اطاعت نہیں کرنی، اگر حکم ہے، اگر دین کو قبول کیا ہے تو پھر خلیفہ وقت کی باتوں کی ہمیشہ اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے اسلم اس مکان پر نشان لگا دو۔ اب دیوار کے کنارے بیٹھے سن رہے تھے۔ دوسرے دن آپ نے کسی کو بھیجا اور اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم سے کر دیا کہ ایسی نیک لڑکی جو اتنا خیال رکھتی ہے کہ ایمانداری کا، کہ خدا دیکھ رہا ہے ہمیں، اس لیے ہم نے کوئی برائی نہیں کرنی۔ اس سے عاصم کی سے شادی کر دی اپنی، اور پھر ان کی اولاد بھی ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی زینت چھپانے اور پردے کا حکم دیا ہے، اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، ابھی تلاوت میں بھی آپ نے سنا۔ اسی طرح
اپنا حسن چھپانے کے لیے غیر مردوں کے سامنے نہ آنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ یہ تفصیل سورہ نور کی آیت 32 میں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ عورت کو قید کر کے ہر نعمت سے محروم کر دیا جائے، جس طرح آج کل کے طالبان میں یہ مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر مسلم ثانی نے جو کی ہے، لکھا ہے کہ اسلام ہرگز یہ حکم نہیں دیتا کہ عورتیں گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، اور نہ ابتدائی اسلام میں مسلمان عورتیں ایسا کرتی تھیں، بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سننے آتی تھیں، جنگوں میں شامل ہوتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتی تھیں، سواری کرتی تھیں، مردوں سے علوم سیکھتی اور سکھاتی تھیں، مردوں سے علم سیکھتی بھی تھیں اور ان کو سکھاتی بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تو یہاں تک ثابت ہے کہ آپ مردوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرتی تھیں، بلکہ خود لڑائی کی بھی ایک دفعہ آپ نے کمان کی۔ غرض ان کو پوری عملی آزادی حاصل تھی، صرف اس امر کا ان کو حکم تھا کہ اپنا سر، گردن اور منہ کے وہ حصے جو سر اور گردن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ڈھانپے رکھیں، تاکہ وہ راستے جو گناہ کرتے ہیں بند رہیں، اور اگر اس سے زیادہ احتیاط کر سکیں تو نقاب اوڑھ لیں، لیکن یہ کہ گھروں میں بند رہیں اور تمام علمی اور تربیتی کاموں سے لگ رہیں، یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ اس پر اس سے پہلے کبھی عمل ہوا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ امن کے زمانے میں صحابہ کرام سے ہمیشہ دوستانہ مقابلے کروایا کرتے تھے، جن میں تیر اندازی اور دوسرے فنون حرب اور قوت و طاقت کے مظاہرے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اسی قسم کے کھیل آپ نے مسجد میں کروائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا اگر دیکھنا چاہو تو میرے پیچھے کھڑے ہو کر کندھوں کے اوپر سے دیکھ لو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے تمام جنگی کرتب دیکھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو فنون حرب سے واقف رکھنا بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ جنگی حربے استعمال کرنا، سکھانا، یہ بھی عورت کے لیے جائز ہے، تاکہ وقت پر وہ اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ اگر اس کا دل تلوار کی چمک سے کانپ جاتا ہے یا بندوق اور توپ کی آواز سن کر خشک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو خوشی سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور نہ دلیری سے خود ملک کے دفاع میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی تباہی صرف عورت کی بزدلی اور مرد کی بے جا محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں اس زمن میں یہ بھی وضاحت کر دوں، کچھ عرصہ ہوا میں نے کہا تھا کہ برقع پہننا اور نقاب لینا تو اسلام کا نہیں ہے، لیکن اسلام کا حکم چادر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سر پہ ہلکا سا اسکارف ڈے لیا اور عام کپڑے پہن کے باہر نکل گئے، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کپڑوں کے اوپر تم نے چادر اوڑھنی ہے جس سے سر بھی ڈھکا ہو اور چہرے کا بھی کچھ حصہ ڈھکا ہو اور سینہ بھی ڈھکا ہو، یہ حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آزادی ہے کہ ٹھیک ہے تم سارے کام کرو باہر نکل کے، یہ نہیں کہ پردہ چھوڑ دو اور کہہ دو کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ جی برقع لینا ضروری نہیں ہے اس لیے ہلکا سا اسکارف سر پہ لیا اور جائز ہو گیا۔ اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ ساس بہو کی مثالیں بہت دی جاتی ہیں۔ عموماً ساس بہو کے تعلقات مکمل طور پر پیار اور محبت کے نہ ہونے کی باتیں سامنے آتی ہیں، تاہم ایک ایسی مثالیں بھی ہیں اور آج بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو آپس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں تاریخ اسلام میں حضرت فاطمہ کی ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ تھیں، حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں۔ یہ حضرت فاطمہ اپنی ساس کو حقیقی ماں تصور کرتی تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ جب گھریلو امور سے فراغت پاتی تو ان کی ضروریات کی تکمیل کرتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی ان کے ذمہ ہوتا تو اس میں بھی ان کی مدد کرتی۔
حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا خود بیان یہ ہے کہ جس قدر میری خدمت فاطمہ نے کی ہے شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی ہوگی۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ میری بہو جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے بہت زیادہ خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں تصور کرتی ہے۔ اب یہ تھے ساس بہو کی خدمت کا واقعہ ہے۔ اب گھروں کو سنبھالنا عورتوں کا کام ہے، نہ یہ کہ اور مردوں کو کام یہ ہے کہ باہر جائیں اور کمائی کریں اور باہر کے معاملات سنبھالیں۔ یہاں بعض دفعہ یہ سوال اٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے 2 گھنٹے کام کیا تو 4 گھنٹے مرد بھی کام کرے، 2 گھنٹے مرد بھی کام کرے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور جب ذمہ داریوں کا احساس ہوگا تو تبھی گھریلو امن قائم ہوگا اور آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے اور بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ مسلمان عورتوں کی جرأت و بہادری کے بھی بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت ازبر کی شجاعت کا واقعہ تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت زرار قید ہو گئے ہیں تو بہت غمگین، ایک جنگ میں تو بہت غمگین اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے مگر ان کو چھڑا نہ سکے۔ حضرت زرار کی گرفتاری کی خبر جب حضرت خالد کو پہنچی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور ساتھیوں سے رومی لشکر کے متعلق معلومات دے کر حضرت عبیدہ سے مشورہ کیا اور حملے کے متعلق رائے لی۔ اب رومی لشکر ایک ایسا لشکر تھا جس نے یہی سمجھ لیں جس نے آج کل امریکہ کی فوج کا مقابلہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ دمشق کے محاصرے کا معقول انتظام کر کے آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ کمانڈر کیونکہ اس وقت حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد نے محاصرہ کا انتظام کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کا تعاقب کیا اور ان کو ہدایت کی کہ جیسے ہی دشمن ملے اس پر اچانک حملہ کرنا۔ اگر زرار کو ان لوگوں نے قتل نہ کیا ہو تو شاید ہم زرار کو چھڑا لائیں گے، اور اگر زرار کو شہید کیا ہو تو بخدا ہم ان سے بھرپور انتقام لیں گے۔ حضرت زرار ایسے فوجی تھے، بڑے بہادری سے لڑا کرتے تھے اور ایک پہچان تھی ان کی اسلامی لشکر میں۔ بہرحال حضرت خالد نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ ہم کو زرار کے متعلق صدمہ نہیں دے گا۔ اسی دوران حضرت خالد نے ایک شاہ سوار کو سرخ خندہ گھوڑے پر سوار دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا چونکدار نیزہ تھا۔ اس کی وضع قطع سے بہادری، دانائی اور جنگی مہارت نمایاں تھی۔ اس سوار سے زرہ کے اوپر لباس پہن رکھا تھا، پورا بدن اور منہ چھپا ہوا تھا اور فوج کے آگے آگے تھا۔ حضرت خالد نے تمنا کی کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شاہ سوار کون ہے، واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خالد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کون ہے بہادر لوگ، جو شخص جو ہمارے لشکر کے آگے آگے چل رہا ہے۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لشکر اسلام جب کفار کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اس شاہ سوار کو رومیوں پر ایسے حملہ کرتے دیکھا جس طرح باز چڑیوں پر جھپٹتا ہے، بڑی بہادری سے۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے دشمن کے لشکر میں تہلکہ ڈال دی اور مقتولین کے ڈھیر لگا دیے، اور بڑھتے بڑھتے دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ گیا۔ وہ چونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال چکا تھا اس لیے دوبارہ پلٹا اور کافروں کے لشکر کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ جو سامنے آیا اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت خالد ہی ہو سکتے ہیں۔ رافع نے حیرانگی سے خالد سے پوچھا، رافع کھڑے تھے خالد کے ساتھ، یہ شخص کون ہے؟ جو دور لوگ کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ ہیں، لیکن آپ تو یہاں کھڑے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضرت خالد لشکر کے آگے کھڑے تھے کہ وہی سوار دوبارہ رومیوں کے لشکر سے نکلا۔ رومیوں کا کوئی بھی سپاہی اس کے مقابلے نہیں آ رہا تھا، اور یہ تنہا کئی آدمیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے رومیوں کے درمیان لڑ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت خالد نے حملہ کر کے اسے کفار کے گھیرے سے نکالا اور یہ شخص لشکر اسلام میں پہنچ گیا۔ حضرت خالد نے اسے کہا تو نے اپنے غصے کو اللہ کے دشمنوں پر نکالا ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سوار نے کچھ نہیں بتایا، پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ تو اس قدر بے پرواہ ہے، کوئی جان کی پرواہ نہیں تجھے، لڑتا چلا جا رہا ہے، آخر تو کون ہے؟
حضرت خالد کے اصرار پر اس نے جواب دیا کہ میں نے نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کیا، کسی نافرمانی کی وجہ سے میں نہیں چھپا رہا اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ میں نافرمان ہوں اس لیے تمہیں جواب نہیں دے رہا، بلکہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں مرد نہیں ہوں، ایک عورت ہوں۔ کہ جنگ کے طریقے نہ سیکھے ہوتے تو یہ جنگ اس بہادری سے کس طرح لڑ سکتی تھی؟ وہ عورت بھی اس بہادری کا نمونہ دکھاتی تھی، اور عورتیں اس طرح بہادری کا نمونہ دکھاتی تھیں۔ کہنے لگی مجھے میرے درد دل نے اس میدان میں اتارا ہے۔ خالد نے پوچھا کہ کون سی عورت؟ اس عورت نے عرض کیا کہ زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ بھائی کی گرفتاری کا پتہ لگا تو میں نے وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ حضرت خالد نے یہ سن کر کہا کہ ہم سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے، اللہ سے امید ہے کہ وہ زرار کو قید سے رہائی دلا دے گا۔ حضرت خولہ نے کہا کہ میں بھی حملے میں پیش رہوں گی۔ پھر خالد نے بھرپور حملہ کیا، رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت رافع نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مسلمان ایک بار بھرپور حملے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ اچانک کفار کے لشکر سے کچھ سوار اس طرف تیزی سے امان مانگتے ہوئے آ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ٹوٹ کے مسلمانوں کے پاس آئے کہ ہمیں امان دے دو۔ حضرت خالد نے فرمایا ان کو امان دے دو، اور فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ پھر خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم روم کے فوج کے لوگ ہیں اور حمص کے رہنے والے ہیں اور صلح چاہتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ صلح تو حمص پہنچ کر ہی ہوگی، یہاں پر قبل از وقت ہم صلح نہیں کر سکتے، البتہ تم کو امان ہے، جب اللہ فیصلہ کرے گا اور ہم غالب آئیں گے تب وہاں پر بات ہوگی۔ ہاں یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک بہادر جس نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کے متعلق تم کو کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا شاید آپ ان کے متعلق پوچھتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مارا اور سردار کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ خالد نے فرمایا ہاں وہی ہے۔ انہوں نے کہا جس وقت وہ قید ہوئے اور وردان کے پاس پہنچے تو وردان نے جو ان کا سردار تھا رومیوں کی فوج کا، اس کو 100 سواروں کی جمعیت میں حمص روانہ کیا تاکہ بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے۔ یہ سن کر خالد بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع کو بلا کر فرمایا کہ تم راستوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اپنی مرضی کے جوانوں کو لے کر حمص پہنچنے سے پہلے حضرت زرار کو چھڑاؤ اور اپنے رب کے ہاں اجر پاؤ۔ حضرت رافع نے 100 جوانوں کو چن لیا اور ابھی جانے ہی والے تھے کہ حضرت خولہ نے منت سماجت کر کے حضرت خالد سے جانے کی اجازت حاصل کر لی اس فوج کے ساتھ بھی، اور سب لوگ حضرت رافع کی سرکردگی میں حضرت زرار کی رہائی کے لیے حمص روانہ ہو گئے۔ حضرت رافع تیزی سے چلے اور ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ دشمن ابھی آگے نہیں گیا، اور وہاں پر اپنے ایک دستے کو چھپا دیا۔ یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رافع نے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کا حکم دیا۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے کہ رومی پہنچ گئے۔ حضرت زرار ان کی قید میں تھے اور درد بھرے لہجے میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ اے مخبر، میری قوم اور خولہ کو یعنی میری بہن کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں قیدی ہوں اور مشکوں میں بندھا ہوا ہوں۔ انہیں اپنی بہن کی جرأت اور بہادری کا بھی یہ پتہ تھا کہ میری بہن کو پتہ چل گیا تو یقیناً آئے گی اور بغیر کسی خوف کے میری آزادی کی تدبیر کرے گی۔ شام کے کافر اور بے دین میرے گرد جمع ہیں، انہوں نے شعر پڑھ رہے تھے اور تمام زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے دل تو غم و حسرت کی وجہ سے مر جا، اور اے جوان مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جائے۔ یہ شعر تھے ان کے، افسوس کر رہے تھے اپنی حالت پر کہ میں قید ہوں اور یہ لوگ زرہ پہنے ہوئے آزاد ہیں۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت خولہ نے زور سے آواز دی کہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ شعر آواز پہنچی حضرت خولہ کو تو انہوں نے وہیں سے زور سے چلا کر کہا کہ اللہ کی مدد آ گئی، میں تیری بہن خولہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حملہ کر دیا، اور مسلمان بھی تکبیر کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے اس دستے پر قابو پا لیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت زرار کو اللہ تعالیٰ نے رہائی دلائی، مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا۔ اس طرح حضرت خولہ نے
اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی رسیاں کھول دیں، سلام کیا۔ حضرت زرار نے اپنی بہن کو شاباش دی اور خوش آمدید کہا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک خاتون کی بہادری اور صبر کا ذکر یوں ملتا ہے، جس کا خاوند، بیٹا اور بھائی شہید ہوئے، لیکن وہ صبر کی چٹان بن کے رہی۔ حضرت خلاد کی والدہ حضرت ہند بنت عمر، ان کی والدہ کا نام بھی عمر تھا اور خامد کا نام بھی، حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی بھی تھیں۔ غزوہ احد میں حضرت ہند نے اپنے خامد، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو شہادت کے بعد اونٹ پر لادا۔ پھر جب ان کے متعلق حکم ہوا تو انہیں واپس احد لٹایا گیا اور وہیں احد میں دفن کیے گئے۔ جب یہ پتہ لگا کہ شہید ہو گئے ہیں تو یہ تینوں کو پہلے مدینہ لانے کے لیے لے کر آئی تھیں، لیکن واپس لے گئیں، اور اس کی تفصیل بھی آگے بیان ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ احد کے شہداء احد میں ہی دفن ہوں۔ اس واقعی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ غزوہ احد کے بارے میں خبر لینے کے لیے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ اس وقت پردے کا احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ حرہ کے مقام تک پہنچیں تو آپ کی ملاقات ہند بنت عمر سے ہوئی، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھیں۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی کو ہانک رہی تھی۔ اس اونٹنی پر آپ کے شوہر حضرت عمر بن جموع بیٹھے، حضرت خلاد بن عمر اور بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی نعشیں تھیں۔ جموع بیٹے حضرت خلاد بن عمر اور بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی نعشیں تھیں۔ شوہر حضرت عمر بن جموع، بیٹے حضرت خلاد بن عمر اور بھائی حضرت عبداللہ بن عمر۔ جب حضرت عائشہ نے میدان جنگ کے خبر لینے کی کوشش کی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم پیچھے لوگوں کے سال میں چھوڑ کے آئی ہو؟ اس پر حضرت ہند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ جب آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ اونٹنی پر کون کون ہے؟ تب حضرت ہند نے بتایا کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا خلاد ہے اور میرے شوہر عمر بن جموع ہیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ انہیں کہاں لے جاتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہیں مدینہ میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہی ہیں۔ پھر وہ اونٹ کو ہانکنے لگی لیکن اونٹ بیٹھ جاتا تھا، مدینہ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ بہت کوشش کی، لیکن جب وہ واپس احد کی طرف لے جانے لگتی تو کھڑا ہو جاتا، چل پڑتا۔ تو بہرحال یہ اونٹ کو لے کر پھر احد ہی پہنچ گئی، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ احد کے شہید وہیں دفن ہوں گے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے خاوند، بھائی اور بیٹے کو وہاں لے جا کر دفن کیا، اور کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، بلکہ ان کو یہ خوشی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ یہ دونوں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے کپڑے سمیٹے ہوئے تھیں، پانی کی مشکیں اٹھائے ہوئے لا رہی تھیں اور ان کو زخمی لوگوں کے منہ میں انڈیل دیتی اور پھر لوٹ جاتی اور مشکوں کو پھر سے بھرتی اور ان کو پلانے کے لیے آتی۔ حضرت ربیہ بنت معوذ بیان کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور زخمیوں اور مقتولوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی تھیں۔ یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوئی۔ میں ان کے پیچھے ان کے پڑاؤ میں رہتی اور ان کے لیے کھانا بناتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور بیماروں کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت ام عمارہ غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشق میں پانی بھر کے لوگوں کو پلا رہی تھی۔ عموماً ہم حضرت طلحہ کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بڑی بہادری دکھائی احد میں، لیکن حضرت عمارہ نے بھی بہادری کم نہیں دکھائی۔ لکھا ہے کہ جب شکست ہوئی
جو عارضی شکست تھی، جب جنگ کا پانسا پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے احد میں ان کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کی گواہی عام صلی نے خود دی کہ حضرت عمر ہمارا میرے دائیں بائیں لڑ رہی تھیں احد میں۔ ابن کمیہ جب تیزی سے آن رسول وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمارہ نے بڑھ کر روکا۔ ان کے کندھے پر گہرا زخم آیا، اس نے تلوار ماری جس سے گہرا زخم بھی آیا عمارہ کو، اور حضرت عمارہ نے بھی اپنی تلوار سے ابن کمیہ پر حملہ کیا، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے حملہ کارگر نہیں ہوا۔ حضرت مسلم موعود نے ان عورتوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بیان کیا خطبے میں کہ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ کیا مرد ہم سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہوں اور ہم شامل نہ ہوں؟ ہم بھی جہاد میں شامل ہوا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ عورت ایک جنگ میں شریک ہوئی اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس کو بھی باقاعدہ طور پر حصہ دیا گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اس کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس عورت کو حصہ دیا گیا۔ پھر آپ کی سنت ہو گئی کہ جب مرد جہاد پر جاتے تھے تو مرہم پٹی کے لیے عورتیں بھی ساتھ چلی جاتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی جنگوں میں بھی عورتیں شامل ہوتی رہیں، اور بعض جنگوں میں عورتوں نے کمان بھی کی۔ آپ نے حضرت عائشہ کی مثال دی ہے کہ وہ کمان کر رہی تھیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس وقت کون صحیح تھا یا کون غلط، لیکن بہرحال حضرت عائشہ کو فنون حرب سے واقفیت تھی، تو بھی کمان کی، اور بعد میں پھر بہرحال آپ کو احساس بھی ہو گیا تھا کہ جنگ غلط ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے صلح کے لیے بھی جھنڈا بلند کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس زمانے میں عورتیں فنون جنگ سے بھی واقف تھیں، ہر کام سیکھا کرتی تھیں، اور بہادری تھی ان لوگوں میں، گھر میں نہیں بیٹھی رہا کرتی تھی۔ اس زمانے کی جنگ قلم کا جہاد ہے، لٹریچر کی تقسیم کا جہاد ہے، تبلیغ کا جہاد ہے۔ بس عورتوں کا کام ہے کہ تبلیغ میں بھرپور حصہ لیں اور اس روحانی ہتھیار سے لیس ہوں جو تبلیغ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کا علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب سے علم حاصل کریں، حدیث سے علم حاصل کریں، اور اپنے اعلیٰ نمونے دکھا کر اپنی حالتوں کو اسلام کی تعلیم کے مطابق بنائیں، تبھی اسلام کی خدمت کر سکیں گی۔ بس یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ صرف دنیا کے پیچھے چلنا ہے ہم نے، یا ہم نے اپنے عہد کو ہی پورا کرنا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب کہیں کہ ہم یہ کیوں کریں اور وہ کیوں کریں۔ قربانیاں کریں، اپنے حیا کا خیال رکھیں، اپنے لباس کا خیال رکھیں، دین کی تعلیم کا خیال رکھیں، اور اپنے عہدوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس میں کسی کمپلیکس میں، کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ اسلام پہ تعلیم پر عمل کر کے ہمیں یہ دنیا دار کیا کہیں گے۔ ہم نے ان دنیا داروں کو اپنے پیچھے چلانا ہے، اور اپنی مثالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام اور احمدیت کا جھنڈا لہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.